یہ کہا جاتا ہے کہ خواب کی جو دنیا ہے، اگر آپ یہ ثابت کریں کہ خواب کی دنیا اصل ہے کہ یہ دنیا اصل ہے، وہاں سچائی ہے کہ یہاں سچائی ہے، تو کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس یہ کہنے کا کہ خواب جھوٹے ہوتے ہیں۔ صرف ہوتا یہ ہے کہ جیسا میں نے پہلے کہا کہ خواب میں منطقی شعور کام نہیں کرتا ہے، کیونکہ دیکھیے دماغ کے ہمارے جو ہیں وہ 3 حصے ہیں، ایک کو ہم شعور کہتے ہیں، اور ایک کو ہم تحت الشعور کہتے ہیں، اور ایک کو ہم لاشعور کہتے ہیں، اور یہ فرائڈ کی تھیوری ہے، اور جس کو زیادہ تر لوگ مانتے ہیں۔ اس کو نہ صرف فرائڈ نے مانا بلکہ اس کو اسی تھیوری کو یونگ نے مانا، اس کے بعد تھوڑا سے مطلب دونوں کے نظریات میں تھوڑا فرق ہے، پھر آگے چل کے ایڈلر نے مانا۔ تو یہ تو اب یہ جو شعور ہے وہ تو بہت چھوٹا پارٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ انسان کی شخصیت کا بہت چھوٹا سا پارٹ ہے، اس کو انہوں نے ایک ایسے برف کے تودے سے تشبیہ دی جس کو جو پانی پہ تیرتا ہے، جیسے کہ گلیشیئر ہوتا ہے، برف کے بڑے بڑے ٹکڑے پانی پہ تیرتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا صرف ایک پارٹ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، اور 9 پارٹ تو اس کے اندر ہیں، 10 پارٹ میں یہ بنا ہے، اس کا ایک پارٹ تو سطح پہ آپ کو پانی کے اوپر تیرتا نظر آ رہا ہے، برف کا تودا، لیکن اس کے 9 پارٹ اندر ہیں۔ تو وہ یہی کہتا ہے فرائڈ کہ انسان کی شخصیت کے 9 پارٹ جو ہے، یعنی جو زیادہ بڑا حصہ ہے وہ اس کے لاشعور میں ہے، جس تک وہ پہنچ نہیں سکتا۔ تو وہ یہ جو شعور کی دنیا ہے، تو جاگتی ہوئی دنیا ہے جس سے آپ اپنا کام چلا رہے ہیں، جو آپ نے ایک طریقے سے ایک آپ نے اجتماعی سمجھوتا کر رکھا ہے اس دنیا کے کام چلانے کے لیے، آپ نے اپنے آپ نام دے رکھا ہے اس کو، وہ شعور ہے۔ تحت الشعور جو ہے، جس کو کہ آپ سب کانشیس کہتے ہیں، وہ اس کانشیس اور انکانشیس، انکانشیس مین لاشعور، اور کانشیس یعنی شعور، ان دونوں کے بیچ میں کھلنے والی کھڑکی ہے۔ جو چیز بھی لاشعور سے شعور میں آتی ہے، اس چیز کو ہر حال میں تحت الشعور کی کھڑکی سے ہو کے جانا ہوتا ہے شعور تک آنے۔ اب لاشعور میں کیا ہے؟ لاشعور میں ہمارا اجتماعی حافظہ ہے، آرکیٹائپس ہیں۔ لاشعور میں ہمارے جو ہے وہ ہماری دبی ہوئی خواہشات ہیں، ریپریس وشز ہیں، وہاں پہ کوئی لاجک نہیں ہے، وہاں کوئی منطق نہیں ہے، وہاں کوئی عقل بھی نہیں ہے، وہاں جبلتیں ہیں۔ لیکن ان جبلتوں کو پورا کرنے کے لیے تہذیب یافتہ جو انسان ہوتا ہے، اس کو لاشعور سے نکل کے جب وہ اپنی کوئی خواہش پوری کرتا ہے تو اس کو پہلے تحت الشعور میں سے ہو کے گزرنا ہوتا ہے۔ تو تحت الشعور کو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ چیزوں کو فلٹر کرتا ہے، چھانتا ہے یا سینسر کرتا ہے، وہ روکتا ہے کہ ایز اٹ نہیں جائے گا، یہ کوٹس میں جائے گا، تب وہ چیز جو ہے وہ آپ کے شعور میں آتی ہے۔ میں مثال کے طور پہ میں مثال بار بار دیتا ہوں کہ میرا دل جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں رسگلہ کھاؤں، میرا دل بہت چاہ رہا ہے کہ میں رسگلہ کھاؤں، تو میں آج کا ایک کلچرڈ انسان، اشرف المخلوقات ہیں، یہ جو ہے یہ اگر رسگلہ کھانے کو دل اس کا چاہ رہا ہے، تو چونکہ میں انسان ہوں، میں جانور نہیں ہوں کہ کہیں بھی منہ مار دوں، تو میں ایسا نہیں کر سکتا کہ یہاں جو سامنے حلوائی کی دکان ہے وہاں جاؤں اور جو اس کے رسگلے رکھے ہیں اس پہ جھپٹا مار کے کھا لوں، ایسا نہیں کر سکتا۔ مجھے معلوم ہے کہ کیا طریقہ ہے کھانے کا۔ ایک پہلی بات تو میرے پاس جیب میں رسگلہ خریدنے کے لیے پیسے ہونا چاہیے، یعنی خواہش ہے رسگلہ کھانے کی، لیکن پہلے تو میری جیب میں پیسے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں اس کی دکان پہ جاؤں، لاکھ پیسے ہوں میرے پاس، لیکن میں اس سے بدتمیزی تو نہیں کر سکتا، اس سے کہوں کہ بھائی رسگلہ کیا بھاؤ دیے، اس سے پوچھوں، پھر میں اس سے رسگلہ خریدوں تو وہ لائن میں کھڑا ہوں، پھر میں اس بات کا انتظار کروں کہ وہ رسگلہ باندھ کے ڈبے مجھے دے، تب میں اس کو پیسے دوں، اور تب اس کا شکریہ ادا کر کے میں اس کی دکان سے باہر آؤں۔ کھانا پینا، ایون سیکس، یہ ساری چیزوں کے لیے آپ کو ایک خاص تہذیب کا راستہ طے کرنا ہوگا۔ پانی بھی پینا ہے اگر آپ کو، تو آپ منہ نہیں مار سکتے ہیں نالی کے اندر۔ پانی بھی اگر آپ کو پینا ہے، میں اور مثال دے رہا ہوں، میں آپ کے گھر جاتا ہوں اور میں بہت بھوکا ہوں، اگر میری آپ سے بہت بے تکلفی نہیں ہے، میں دوست نہیں ہوں آپ کا، میں آپ کا بے تکلف دوست نہیں ہوں، تو میں بیٹھا رہوں گا، میں آپ سے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ چائے بنائیے، اور جب آپ چائے بنا کے لائیں گے تو میں یہ بھی کہوں گا کہ کیا ضرورت تھی، اب جبکہ میں بہت چائے کی شدید ضرورت محسوس کر رہا ہوں، اور آپ چائے کے ساتھ سموسے رکھیں گے تو میں کہوں گا اتنا تکلف کیوں کیا جبکہ مجھے کھانا تھے۔ تو یہ ہم کتنی چیزیں ہم نے اوڑھ رکھی ہیں، اور یہ اس لیے اوڑھ رکھی ہیں کہ اپنی جبلتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ایک خاص راستہ ہے جس راستے سے ہو کے ہمیں گزرنا ہے۔
جنسی خواہشات بھی ہماری اسی طرح پوری ہوتی ہیں. ہم جانوروں کی طرح منہ نہیں مار سکتے ہیں کہیں. ہمیں ایک رشتے کو نام مطلب دینا ہوگا، ہمیں شادی کرنا ہوگی، ہمیں مطلب بہت سی چیزیں ہیں. تو جب یہ جو سینسر ہیں، یہ جو سماج کے جو سینسر ہیں، یہ جو سوسائٹیز کے جو سینسر ہیں، انہوں نے جو پابندیاں ہمارے پر لگی ہیں، وہ یہ دیکھے گی کہ جو پابندیاں تھیں ان کو فالو کیا گیا. اگر نہیں فالو کیا گیا تو آپ انٹر نہیں کر سکتے ہیں شعور میں. اپنی جبلت کو پورا کرنے، لاشعور کی جبلتوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اس سینسر سے پاس ہو کے تب شعور میں جانا ہوگا. دوسری مثال، بہت زندہ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ جامعہ میں آتے ہیں، وہ آپ کو روک لے گا باہر جو گارڈ کھڑے ہیں، اور گارڈ صاحب آپ سے کہیں گے کہ آئی ڈی ہے. اگر آپ کے پاس جامعہ کی آئی ڈی نہیں ہے تو وہ آپ کو اندر نہیں آنے دے گا. تو یہ جو آئی ڈی کا کام کرتا ہے دماغ میں، یہ سب کانشیس کرتا ہے. سب کانشیس آپ سے کہتا ہے کہ جو لاشعور کی دبی ہوئی خواہشات ہیں وہ خواب کی شکل میں اپنے آپ کو اپنی تشفی کرتی ہیں، اپنے آپ کو پورا کرتی ہیں، لیکن ایز اٹ نہیں کر سکتی جیسے کہ وہ خواہشات ہیں. ان کو کوٹس کے اندر ہو کے وہاں سے گزرنا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اب آ سکتے ہو تم. ڈرامے کی شکل میں تمہیں وہاں سے وہاں پہ آنا ہوتا ہے. اس طرح خواب میں سمبلس ہوتے ہیں اور ان کی وہ بڑی اسٹڈی کی گئی. مثلاً یہ اس نے کہا، فرائڈ نے بہت سے سمبل بنائے، کوڈ بنائے. مثلاً اگر آپ بار بار خواب میں سانپ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سانپ کا دیکھنا جنسی خواہش، دبی ہوئی جنسی خواہش کی علامت. لیکن دوسرا جو فلاسفر ہے، دوسرا جو ماہر نفسیات ہے، یعنی وہ یونگ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سانپ کا مطلب جو ہے وہ کچھ انسیکیور ہونا ہے، کچھ خطرہ ہے، کچھ آپ بار بار آپ اپنے آپ کو کہیں کچھ محفوظ نہیں سمجھ رہے ہیں، کسی چیز سے خوفزدہ ہیں، اس لیے آپ بار بار دیکھتے ہیں. پانی کا بہت زیادہ دیکھنا یہ کہ فنا کی نشانی ہے، موت کی نشانی ہے. تو یہ خوابوں کی جو لینگویج ہوتی ہے، وہ لینگویج یہ لینگویج نہیں ہوتی ہے جو انسانوں کی لینگویج ہے. وہ سب کوٹس میں ہوتی ہیں، علامتوں میں ہوتی ہیں، ان کو توڑنا پڑتا ہے. جیسے کوٹس ہوتے ہیں نا، تو جیسے کوٹس کو توڑنا پڑتا ہے، کوٹس کو کریک کرنا ہوتا ہے، اسی طرح اس کوٹس کو مطلب کریک. اب یہ نہیں ہے کہ 100% یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، کیونکہ میں نے کہا نا کہ ہر انسان ایک دوسرے سے الگ بھی بہت ہے. تو الگ ہونے کی وجہ سے ہر انسان کے خواب تھوڑے الگ ہو سکتے ہیں، اور اس کا جو ماحول ہے، جس ماحول میں وہ پلا ہے، جو اس کا اجتماعی حادثہ ہے، وہ اس کا الگ ہو سکتا ہے. جو قومیں ہوتی ہیں ان کے جو اجتماعی حادثے ہوتے ہیں وہ ان کے الگ ہوتے ہیں. تو اب یہ جو ساری چیزیں ہیں کہ کون سی چیز کہاں سے کدھر جائے گی، تو اب خواب میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو بالکل یہ کہیں کہ یہ تو خواب ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے. نہیں، وہ کسی بڑی سچائی کی طرف رہنمائی بھی کر سکتے ہیں آپ کی. یہ اور بات کہ اس سچائی تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس وہ ذریعہ نہیں ہے جس سے کہ آپ اس سچائی تک پہنچے. اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ انسان کی ذات اپنے آپ میں اتنا بڑا اسرار ہے، کیونکہ اور ایک انسان دوسرے انسان کو اس لیے نہیں جان سکتا چونکہ ہم اس خدائے برتر کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اس کی تخلیق ہے. وہ لامحدود ہے اور ہم محدود ہیں. لا محدود تو محدود کو جان سکتا ہے، لیکن محدود لامحدود کو کیسے جانے گا؟ The finite cannot know the infinite, but the infinite can know the finite. وہ کل ہے، ہم جز ہیں، وہ ہول ہے، ہم پارٹ ہیں. تو ہول کو تو پتا ہے نا کہ میرے اندر کون کون سے پارٹ ہیں، وہ اپنے پارٹس کی ساری چیز جانتا ہے، لیکن پارٹ تو اپنی جگہ لمیٹڈ ہے، محدود ہے. وہ ہول کو کیسے جانے؟ اسی لیے جو خدا کی ذات ہے اور خدا کی بنائی ہوئی کائنات کی جو ذات ہے، اور جو اس کائنات سے جو انسانوں کا تعلق ہے، خدا سے جو انسانوں کا تعلق ہے، ساری میٹر فزکس، ساری مابعد الطبیعت اسی نقطے سے پیدا ہوتی ہے. اور اس کے اوپر ایک اسرار کا پردہ پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک ابہام کا پردہ پڑا ہوا ہے. ادب، ہر شاعری، ہر آرٹ، مطلب فنون لطیفہ کی جتنی قسمیں ہیں، وہ اگر یہ اسرار نہ ہو اور یہ ابہام نہ ہو، دنیا اس کی نظروں میں مکمل طور پہ سامنے آ جائے، تو یاد رکھیے گا اس دن کسی آرٹسٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس دن جو بھی فکشن نگار ہوگا وہ اپنا قلم جو ہے وہ پھینک دے گا اور کہے گا میری کوئی ضرورت ہی نہیں. فکشن نگار ہو، چاہے شاعر ہو، چاہے مصور ہو. وہ آرٹ اسی لیے پیدا ہوتا ہے کہ دنیا اس کی سمجھ میں نہیں آتی، اپنی ذات اس کی سمجھ میں نہیں آتی، اور چونکہ وہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی
اس لیے اس کی جو مختلف طرح سے اپنے تجربے کے طور پہ اس کی تفہیم و تعبیر کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، اور اس کے اندر وہ خالص انسانی سروکار کے اوپر یہ بات کرتا ہے. کیونکہ اگر مذہبی باتیں کر لی جائیں تو آپ بالکل اطمینان سے بیٹھ سکتے ہیں، پھر آپ بالکل تکیہ کر سکتے ہیں. لیکن اسی لیے یہ پرابلم پیدا ہوتی ہے، یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بے اطمینانی اور ایک انتشار ہوتا ہے ہر آرٹ میں. آرٹ کی فطرت یہ ہے کہ وہ انتشار میں پیدا ہوتا ہے. اچھا آرٹ ہمیشہ تب پیدا ہوا ہے جب دنیا بہت ہی برے جو حالات ہیں ان سے گزری ہے. آگے چل کے کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ 19ویں صدی کے بعد جو 20ویں صدی کی شروعات ہو رہی ہے، 20ویں صدی کی شروعات کے جو ابتدائی جو دہائیاں ہیں اس میں دو جنگیں عظیم جو ہوئی ہیں، ان کے اندر کتنا آرٹ نے کتنی ترقی کی ہے. مطلب کتنے نئے نئے آرٹ کے رجحانات پیدا ہوئے، نہ صرف ادب میں پیدا ہوئے بلکہ مصوری میں پیدا ہوئے، پینٹنگ میں تو پیدا ہوئے، مصوری میں پیدا ہوئے، تھیٹر میں پیدا ہوئے، آپ کے اس میں ڈانس میں پیدا ہوئے، آرٹ میں پیدا ہوئے، اسکلپچر میں پیدا ہوئے، فلم میں پیدا ہوئے. کیا کہ حقیقت کا تصور جو ہے آپ کی نظر میں بدل گیا. تو حقیقت جو ہے وہ اپنے آپ میں کیا ہے، وہ بھی تو فلکس میں ہے. آپ حقیقت کو اس لیے پکڑ نہیں سکتے نا، جیسے آپ یہ وقت ہے، آپ وقت کو نہیں پکڑ سکتے، وقت کو آپ پکڑ نہیں سکتے، آپ وقت کے دائرے میں قید ہیں. تو فکشن مطلب کسی چیز کو ایک مخصوص وقت کے دائرے میں قید کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی مجبور پاتا ہے اپنے آپ کو، کیونکہ وقت کیا ہے یہ بھی اسے نہیں معلوم. وقت معروضی ہے کہ موضوعی ہے یہ بھی اسے نہیں معلوم. وقت سبجیکٹو ہے کہ آبجیکٹو ہے یہ بھی اسے نہیں معلوم. ایک وہ وقت ہے جو ہم سامنے دیکھتے ہیں کیلنڈر میں. اچھا بھائی، اب ایک وہ وقت ہے جس کو ہم سامنے دیکھتے ہیں اپنی گھڑی میں، 2 بج گئے. یہ 2 کیا چیز ہے؟ یہ تو ہم نے بنائے. اگر اس کو ہم 1 کہہ دیں تو یہ تو ہم نے سمجھوتا کر لیا ہے. ساری دنیا نے مان لیا ہے کہ جب سورج ایک خاص وقت کے اوپر ہورائزن میں آسمان میں اتنے مقام پہ آئے گا تو اس کو ہم نے پورے دن کو 12 گھنٹے میں بانٹ کے اور 1 2 3 4 کر دیا. لیکن یہ تو ہم نے اپنے سمجھوتے کے لیے کرا ہے، یہ اصل حقیقت تھوڑی ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ وقت ہے کیا، ہم صرف محسوس کر سکتے ہیں وقت کو، اور یہ ہم ایسے محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارے حواس و اعصاب پہ مبنی ہوتا ہے. میرے پاس کوئی ایک ایسا آدمی آ کے بیٹھ گیا، آپ کے پاس کوئی ایک ایسا آدمی آ کے بیٹھ گیا جس کی باتوں سے آپ کو بوریت ہوتی ہے. یا چلیے چھوڑیے، آپ دوسری مثال دیکھیے کہ آپ نے کسی کو وقت دیا ہے، ارے اپنی محبوبہ کو دیا ہے، مان لیجیے آپ کی محبوبہ کو آنے میں دیر ہو رہی ہے، تو 5 منٹ کی دیر ہوئی ہے، لیکن آپ کو اتنی بے چینی ہو رہی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ 5 منٹ اتنے لمبے ہو گئے کہ 5 سال گزر گئے. آپ کو زیادہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ جیسے وقت آگے بڑھ نہیں رہا ہے. اور محبوبہ آ جاتی ہیں اور آپ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، پورا دن گزر جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں اتنی جلدی وقت گزر گیا. چونکہ آپ کو وقت تو وہی ہے، لیکن اس کی رفتار کو محسوس کرنے کا جو ریسیور اینڈ ہے وہ آپ کے اندر لگا ہوا ہے کہیں آپ کی باطن میں. میں جب کسی کا انتظار کرتا ہوں تو مجھے وقت بہت لمبا لگتا ہے، اور جب میں کسی کے ساتھ انوالو ہو کے بات چیت کرتا ہوں تو وہ وقت کو لگتا ہے جیسے کہ پر لگ جاتے ہیں. تو یہ وقت کے اندر ہونا اور وقت کے بارے میں یہ دیکھنا کہ وقت لگاتار گردش میں ہے، بدل رہا ہے لگاتار. ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، کوئی چیز ہر چیز بدل رہی ہے. ہیراکلیٹس بہت مشہور یونانی فلسفی تھے. انہوں نے عیسیٰ سے 300 سال پہلے ایک بہت مشہور بات کہی، تو میں بار بار کہتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا یو کین ناٹ ٹیک باتھ ٹوائس ان دا سیم ریور. تم ایک ہی ندی میں 2 بار نہیں نہا سکتے، کیونکہ جب تم دوبارہ نہانے جاؤ گے تو وہ پانی بدل چکا ہوگا، کیونکہ وہ تو بہہ رہا ہے. ہم کو دکھتا ہے کہ یہ ندی ہے، اس لیے دکھتا ہے ہم کو کہ لگاتار پانی چل رہا ہے. اس کنٹینیوٹی کی وجہ سے، اس لگاتار ہونے کی وجہ سے ہم کو لگتا ہے کہ یہ ٹھہری ہوئی یہ ندی جا رہی ہے، یہ وہی ندی ہے. پھر ہم اس ندی کو ایک نام دے دیتے ہیں، گنگا، جمنا، کاویری، فرات، نیل. یہ نام وہی ابھی میں نے آپ کو نام کے بارے میں بتایا تھا کہ نام تو آپ نے دے رکھے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو پانی بہ رہا ہے، جو کنٹینٹ ہے اس کا، وہ تو لگاتار بہ رہا ہے، وہ تو سوتا پھوٹ رہا ہے. تو آپ ایک بار جس ندی میں نہائے ہو، دوبارہ جب آپ اس ندی میں نہاؤ گے، اس کو ندی ہے کیا؟ ندی کو تو آپ نے نام دیا، ندی مینس پانی، اور پانی تو بدل رہا ہے برابر. تو ایک ہی پانی میں تم 2 بار نہیں نہا سکتے، یعنی ایک ہی گنگا میں تم 2 بار نہیں نہا سکتے.
اور بدھ کی جو فلاسفی تھی، مہاتما بدھ کی، انہوں نے بھی یہی کہا تھا. ان کی فلاسفی کو سنسکرت میں چھڑکواد کہا گیا. چھڑ مانے ایک لمحہ. وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے بس وہ ایک لمحے کے لیے ہوتا ہے، ایک مومنٹ ہے بس، وہ باقی وہ مومنٹ نکل جاتا ہے، اور جو مومنٹ نکل جاتا ہے دوبارہ واپس نہیں آتا. اس کا پورا جو ان کا بدھ کا جو پورا فلسفہ ہے وہ اسی پہ ہے، چھڑکواد کے اوپر ہے. کہ وہ اب ہم نے وقت کو اپنی آسانی کے لیے، کیونکہ ہمیں دنیا بھی چلانا ہے نا، تو دنیا چلانے کے لیے ہم نے وقت کو 3 صیغوں میں بانٹ رکھا ہے. ایک کو ہم نے کہا ماضی ہے یعنی گزرا ہوا وقت، ایک کو ہم نے کہا کہ یہ حال ہے یعنی جو ہو رہا ہے، اور ایک کو ہم نے کہا مستقبل جو ابھی نہیں ہوا ہے لیکن ہوگا. لیکن اگر آپ یوں غور کریں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہتا. اس لیے نہیں رہتا کہ یہ جو حال ہے نا یہ لگاتار بہہ رہا ہے. تو ابھی جب میں نے آپ سے یہ بات چیت شروع کی تھی وہ تو ماضی بن چکا. ابھی جو یہ جملہ میں نے آپ سے کہا یہ بھی ماضی بن چکا. اور فیوچر، مستقبل ایک امکان ہے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ فیوچر میں کیا ہوگا. تو فیوچر تو ایک اندھا وہ ہے، وہ مطلب مستقبل ایک صرف امکان ہے، وہ ہوا نہیں ہے، وہ تو ہمارے پاس آیا ہی نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ ہم سے دور ہے. اور جب وہ آئے گا ہمارے پاس تو وہ حال بن جائے گا، اور جیسی حال بنے گا ویسے پھر غائب ہو جائے گا. تو جو پاسٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے نہیں، پاسٹ جو ہے، لیکن پھر بھی ہماری اگر ہم کسی چیز کو اپنے حافظے میں پکڑ سکتے ہیں میموری کے ذریعے تو وہ صرف اور صرف ماضی ہے. ماضی کو ہم پکڑ سکتے ہیں، اپنے بچپن کو یاد کر سکتے ہیں، وہ بھی کچھ ہی حد تک، سب چیزیں تو نہیں یاد کر سکتے. جو ہمارے لاشعور میں ہے بس وہ یاد کر سکتے ہیں. ہم بچپن میں تھے، ہم فلاں اسکول میں پڑھتے تھے، ہم یہ کھاتے تھے، ہم یہ پیتے تھے، کل ہم نے یہ کیا، پرسوں ہم نے یہ کیا. وہ کل بن چکا ہے، وہ بس آپ کی یادوں میں محفوظ ہے. تو مطلب یہ ہوا یو کین ناٹ کیش دا ٹائم. فکشن چونکہ ایک خاص زمان اور مکان میں ہوتا ہے تو فکشن کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ حقیقت کیا ہے. تو اصل میں فکشن اتنی آسان چیز ہے. یہ سارے علوم کے اوپر جو ہے، وہ سارے علوم جو ہیں دنیا کے، فلسفہ ہو، سائنس ہو، مذہب ہو، سوشل سائنس ہو، سائیکلوجی ہو، نفسیات ہو، کوئی بھی جتنے سماجی علوم ہیں وہ سب پہ اس لیے بھاری پڑتا ہے کہ وہ ان سوالوں سے دو چار ہونے کی کوشش کرتا ہے، دو ہاتھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے دوسرے لوگ مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے سوچ لینا. فکشن ان چیزوں کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ فکشن کے اندر وقت کا تصور بھی ہے، فکشن میں شعور اور لاشعور کا تصور بھی ہے، فکشن میں سب کچھ ہے. فکشن میں انسان سب سے زیادہ موجود ہے، انسان کے دکھ موجود ہیں، انسان کے مسائل موجود ہیں. فکشن وہ بھی کہنا چاہتا ہے جو کہ نہیں کہا گیا ہے، فکشن وہ بھی بتانا چاہتا ہے جو کہ ہوا نہیں ہے لیکن ہو سکتا تھا، جیسے کہ مستقبل ایک امکان ہے. تو وہ بھی اپنے اندر ایک مطلب حقیقت ہے. فکشن آپ کو آپ کے ماضی کی داستان بھی سنا سکتا ہے، فکشن آپ کو اپنے حال کی بیچارگی کا بیان بھی کر سکتا ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ فکشن از اے گریٹر ٹروتھ، فکشن از ناٹ اے لائی. فکشن جھوٹ نہیں ہے. جو لوگ فکشن کو جھوٹ سمجھتے ہیں، ارے افسانوں میں کیا ہوتا ہے، ارے ناولوں میں تو جھوٹ بکا کرتے ہیں، وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ اصل سچائی جو ہوتی ہے وہ تم اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے، چونکہ تم خالی اس جاگتی ہوئی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہو. تمہیں پتہ نہیں کہ اس جاگتی ہوئی دنیا میں بھی ساتھ ساتھ تمہارے کیا چل رہا ہے. میں یہ باتیں بھی کر رہا ہوں تم سے اور میرے دماغ میں اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چل رہا ہے، وہ تو تم تک نہیں پہنچ رہا ہے نا. کچھ اور چل رہا ہے میرے دماغ میں کچھ اور بھی سوچ رہا ہوں. تم میری باتیں سن رہے ہو سکتا ہے تمہیں اندر سے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کوئی اور فکر تمہارے سے. تو آدمی کی ذات اتنی گہری ہے، آدمی کی ذات میں اتنی چیزیں پوشیدہ ہیں کہ محض جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے، جو کچھ دیکھ رہے ہیں آپ، تو وہ جو آپ نے جس کو میز کہا وہ تو پیڑ بھی ہے، لیکن تم کو پیڑ نظر نہیں آ رہا ہے. تو تم جو ایک دم جو جس چیز سے تم ٹکراتے ہو اور اس چیز کو ہی تم حقیقت ہی سمجھتے ہو، اور باقی جس چیز سے تم بالواسطہ طور پہ نہیں ٹکراتے ہو نا، انڈائریکٹلی طور پہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں، فکشن اس کو پکڑنے کی بھی کوشش کرتا ہے. اسی لیے میں نے بتایا تھا کہ مذہبی صحیفوں کو بھی فکشن کے انداز سے بات اپنی کہنا پڑی. اور جتنی حکایتیں تھیں جن میں ریفارم مطلب حکایتیں کیا تھیں، آپ کو اخلاقی تعلیم دینے کے لیے تھی، ان کو بھی کہانیوں کا سہارا لینا پڑا. گلستان بوستان کو دیکھ لیجیے آپ، شیخ سعدی کی، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ساری باتیں
لیکچر کی طرح نہیں کہی گئی ہیں، بلکہ اس میں بھی کسی کہانی کا سہارا لیا گیا ہے۔ بڑے بڑے مزے کی اس کے اندر ایسی کہانیاں ہیں، مثلا ایک شخص جو تھا وہی کہتے ہیں کہ وہ اب انہوں نے کہانی کی طرح لکھ کر دیکھی، یہیں سے کہانی شروع ہو گئی۔ ایک شخص جو تھا وہ اس کے پیٹ میں سخت درد ہوا رات کا کھانا کھا کے، وہ صبح کو ایک طبیب کے پاس پہنچا، شیخ سعدی کہتے ہیں، طبیب نے ان کی نبض دیکھی تو اس سے طبیب نے پوچھا تو نے رات کیا کھایا تھا؟ جواب دیا میں نے رات جلی ہوئی روٹی کھائی تھی۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے نسخہ لکھا، دوا دی اور کہا یہ دوا ہے، اس کو 3 وقت اپنی آنکھ میں ڈالنا۔ تو اس نے کہا صاحب میرے پیٹ میں درد ہو رہا، آپ مجھے آنکھ میں ڈالنے کی دوا دے رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ تیری آنکھیں اگر ٹھیک کام کر رہی ہوتی یا آشوب چشم کا شکار تو نہ ہوتا تو یہ دیکھ لیتا کہ روٹی جلی ہوئی ہے، اس لیے یہ پیٹ کا درد تو ٹھیک ہو جائے گا، پہلے اپنی آنکھوں کا علاج کر۔ اب آپ کے سامنے ایک نصیحت آ گئی، یہ سب نصیحت آموز کہانیاں ہیں، یہ آپ کو نصیحت بتا رہی ہے کہ کھانے پینے کی چیز دیکھ کے کھاؤ ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ اگر اس کو ایسے ہی کہہ دے کوئی، میں آپ سے کہہ دوں ارے بھائی ذرا دیکھ بھال کے کھایا کرو کھانا، ہاں یہ نہیں، تو وہ اثر نہیں ہوگا جتنا کہ اس حکایت میں اس پیرائے سے بیان کرنے کی وجہ سے اس میں جو چارم پیدا ہو گیا ہے، جو اس کے اندر ایک کشش پیدا ہو گئی ہے، وہ مطلب اسی بات کو ڈائریکٹ کہنے سے نہیں ہوگی۔ تو فکشن کا جو پیرا، کیونکہ فکشن ہمارے انسان کے شعور کی زبان ہے، انسان جو کچھ سوچتا ہے وہی فکشن کی زبان میں سوچتا ہے۔